اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور جب اللہ نے میثاق لیا نبیوں سے کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول آ جائے تصدیق کرنے والا اس کی کہ جو تمہارے پاس ہے، تو تم نے البتہ ضرور اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس شرط پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پس گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پس جو کوئی پھر جائے اس کے بعد تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں۔ محترم احباب، سورہ آل عمران کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے میں نے ذکر کیا تھا کہ سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر دو مرکزی مضامین ہیں، ایک توحید اور دوسرا رسالت، اور دوسرے حصے کے بھی دو مرکزی مضامین ہیں، ایک قتال اور دوسرا انفاق۔ تو پہلے حصے کا پہلا مضمون توحید کا سورت کی ابتدا سے گزشتہ آیات جو گزشتہ درس میں تلاوت کی گئیں وہاں تک وہ پہلا عنوان توحید کا، اس کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ آج کے درس کے لیے جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں ان کے اندر پہلے حصے کے دوسرے عنوان رسالت کے حوالہ سے بات شروع ہو رہی ہے۔ توحید اور رسالت کے جو دو عنوانات ہیں ان میں سے زیادہ اہم جو ہے وہ مسئلہ توحید ہے، تو اس لیے اس کی تفصیل کافی زیادہ آیا کرتی ہے۔ مسئلہ رسالت جو ہے وہ اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے اہمیت میں، تو پھر مسئلہ رسالت کی تفصیل بھی عموماً اتنی نہیں ہوتی جتنی مسئلہ توحید کی ہوا کرتی ہے۔ اور عموماً یہ بات قتال اور انفاق میں بھی چلتی ہے۔ قتال کی اہمیت زیادہ ہے، اس کا بیان عموماً زیادہ آتا ہے تفصیلی، اور انفاق کا بیان عموماً مختصر ہو جاتا ہے اس کے مقابلہ میں۔ بہرحال یہاں پر مسئلہ رسالت کے اوپر بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے یہ عہد لیا، یہ میثاق لیا۔ اور میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ میثاق کے اندر گویا کہ قسم والا مفہوم آ رہا ہے، کہ گویا کہ اللہ رب العزت نے نبیوں سے یہ قسم لی۔ کیا میثاق لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ،
کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ رسول آ جائے کہ جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی کہ جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تمہیں ضرور اس کے اوپر ایمان بھی قبول کرنا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ اللہ واللہ، اگرچہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہر نبی اپنے سے پہلے انبیاء کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور اگر اس کی زندگی میں کوئی اور نبی آ جائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہارون علیہ السلام بھی نبی بنا دیے گئے، تو نبی اس نئے نبی کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یہ چیز بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس مقام پر خاص طور پر جس نبی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ نبی تمہاری زندگیوں میں آ جائے تو اس کے اوپر تم نے ضرور ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، تو وہ رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ تمہاری زندگیوں میں اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو تم نے ضرور ان کے اوپر ایمان بھی قبول کرنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ کیسے معلوم ہوا کہ یہاں پر خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم کے اندر یہ دیکھا جائے کہ رسول مصدق ان کا مصداق کون ہے، اس حوالہ سے قرآن حکیم کے اندر اس آیت مبارکہ سمیت جہاں تک میں نے تلاش کیا 17 آیات مبارکہ مجھے ملیں کہ جن کے اندر رسول کے مصدق ہونے کا کوئی تذکرہ موجود ہے، خواہ وہ براہ راست رسول کے مصدق ہونے کا تذکرہ ہے یا رسول پر نازل ہونے والی کتاب کے مصدق ہونے کا تذکرہ ہے۔ جب کتاب جو ہے وہ مصدق ہے تو نبی نے اس کی تعلیم دینی ہے، تو نبی میں مصدق خود بخود بن جائے گا۔ تو بہرحال 17 آیات مبارکہ مجھے ملتی ہیں کہ جن میں رسول کے مصدق ہونے کا تذکرہ ہے، اور ان 17 آیات مبارکہ میں کل 3 نبی ایسے ہیں کہ جن کی صفت کسی نہ کسی انداز میں یہ مصدق والی ملتی ہے۔ زمانے کے لحاظ سے ان میں سے سب سے پہلے سیدنا یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39، اس کے اندر ان کے لیے یہ لفظ ذکر ہوا ہے، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو یحییٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے ایک کلمہ کی۔ تو یحییٰ علیہ السلام کے لیے مصدق کا لفظ استعمال ہوا، لیکن توجہ یہ دلانا چاہوں گا کہ کیا یحییٰ علیہ السلام کو جو مصدق کہا گیا ہے تو کیا یہ سارے نبیوں کی تعلیم کا، سارے نبیوں کی دعوت کا مصدق کہا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یحییٰ علیہ السلام کو جو مصدق کہا گیا ہے تو وہ صرف اپنے سے پیچھے آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کلمۃ اللہ ہیں، کلمۃ من اللہ ہیں، ان کے لیے مصدق کہا گیا ہے، سارے نبیوں کا مصدق نہیں کہا گیا۔ تو یہ پہلی شخصیت ہیں جن کو مصدق کہا گیا زمانے کے لحاظ سے۔ زمانے کے لحاظ سے دوسری شخصیت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہیں،
جن کے لیے قرآن حکیم کے اندر مصدق کا لفظ میری تلاش کے مطابق 3 مقامات پر آیا ہے۔ ایک تو اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس میں لفظ ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاۃ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، خود یہ ان کی اپنی زبان سے ہے، کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی کہ جو میرے سے پہلے تورات ہے۔ تو گویا کہ تصدیق کرنے والے مصدق تو ہوئے، لیکن سارے نبیوں کے مصدق نہیں، بلکہ صرف تورات کے مصدق ہونے کا تذکرہ ہوا۔ سورہ المائدہ 5ویں سورہ مبارکہ، اس کی آیت نمبر 46، وہاں پر بھی سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کو مصدق کہا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 105 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃ۔ تو یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مصدق کہا تو گیا ہے، لیکن کیا سارے نبیوں کا مصدق کہا گیا ہے؟ نہیں، سارے نبیوں کا مصدق نہیں کہا گیا، بلکہ تورات کا مصدق کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ صف ہے، سورت کا نمبر 61 ہے، اور اس کی آیت نمبر 6، صفحہ نمبر 499۔ وَإِذْ قَالَ عِیسَىٰ ابْنُ مَرْیَمَ، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی کہ جو میرے سے آگے تورات ہے۔ تو یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو مصدق کہا تو گیا، لیکن سارے نبیوں کا مصدق نہیں کہا گیا، بلکہ تورات کا مصدق کہا گیا۔ تو گویا کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو مصدق کہا گیا تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کا مصدق کہا گیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مصدق کہا گیا تو تورات کا، یا یوں کہہ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مصدق کہا گیا۔ ان میں سے کسی کو سارے نبیوں کا مصدق نہیں کہا گیا۔ اب آتے ہیں ہم رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ آپ کے حوالہ سے پہلے میں 5 آیات مبارکہ وہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن میں آپ کو مصدق کہا گیا ہے، لیکن تھوڑا محدود کہا گیا ہے۔ کیسا محدود؟ کہ اہل کتاب کے اوپر جو وحی آئی ہے، اہل کتاب کی طرف جو کتابیں آئی ہیں ان کا مصدق۔ اس کے اندر تورات بھی آ جاتی ہے، اور زبور، انجیل، یہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی وحی ہے وہ ساری اس میں آ جاتی ہے۔ تو بعض آیات میں تو اہل کتاب کے حوالہ سے خاص طور پر کہا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41، صفحہ نمبر 7 ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ اس پر کہ جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی کہ جو تمہارے پاس ہے۔ اب یہاں پر اس سے پچھلی آیت مبارکہ دیکھیے تو تذکرہ ہو رہا تھا یا بنی اسرائیل، تو گویا کہ اس کے اندر جو تصدیق والی بات ہے تو بنی اسرائیل کی طرف جو وحی ہوئی ہے تو اس کی تصدیق والی بات ہے اس آیت مبارکہ میں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89،
صفحہ نمبر 13، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والی اس کی کہ جو ان کے پاس موجود ہے، اور یہاں پر بھی پیچھے ذکر جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے، تو یہ بنی اسرائیل کے پاس جو وحی موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی۔ اس کے بعد اگلے صفحہ پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو یہاں پر واضح ہو رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے اس کے اوپر تو ہم ایمان لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ کتاب حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی کہ جو ان کے پاس ہے۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم، اس کو بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہونے والی وحی کا مصدق کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ اس سے اگلے صفحہ پر، صفحہ نمبر 15 پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101، اس کے اندر رسول کا بھی لفظ موجود ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس رسول آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والے اس کی کہ جو ان کے پاس ہے۔ تو یہاں پر بھی تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے، تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسرائیل کے لیے ان کے اوپر جو نازل ہونے والی وحی ہے اس کا مصدق کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 47، صفحہ نمبر 78، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن حکیم، تصدیق کرنے والا اس کا کہ جو تمہارے پاس ہے۔ تو یہ 5 مقامات وہ ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وحی کا مصدق کہا گیا ہے کہ جو وحی بنی اسرائیل کی طرف نازل ہوئی ہے، جس میں تورات، زبور، انجیل ساری آ جاتی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف بھی آ جاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی وحی کا مصدق، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصدق صرف تورات کا کہا گیا، پوری بنی اسرائیل کی وحی کا بھی نہیں کہا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مصدق صرف عیسیٰ علیہ السلام کا کہا گیا، پوری بنی اسرائیل کی وحی کا نہیں کہا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 5 مقامات تو ہوئے کہ جن میں بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہونے والی وحی کا مصدق کہا گیا۔ ایک آیت مبارکہ جو ہمارے موضوع کا آج کا عنوان ہے، جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اندر لفظ آیا رسول مصدق کا۔ دوسری میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے، یحییٰ علیہ السلام کے حوالہ سے ذکر کی، 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے ذکر کی، 5 ہو گئیں، اور 5 میں ذکر کر چکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے کہ جو بنی اسرائیل کی وحی کے مصدق کی حیثیت سے، تو 10 آیات ذکر ہو چکی۔ اب آخر پہ میں 7 وہ آیات ذکر کرتا ہوں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن حکیم کو ساری پرانی نبیوں کی ساری وحی کے لیے مصدق کہا گیا ہے۔ تو پھر جب ساری وحی کے لیے مصدق صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کہا گیا ہے، تو پھر یہ عہد جو لیا جا رہا ہے یہ تو سارے نبیوں سے لیا جا رہا ہے نا۔ تو سارے نبیوں کے مصدق ہونے کی حیثیت کس نبی کی ہے؟ وہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97، اللہ اکبر، صفحہ نمبر 15، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو کہہ کہ جو کوئی
دشمن ہو جبریل کا، تو بے شک جبریل نے اس کو نازل کیا ہے، جبریل اس کو لے کے اترا ہے، علی قلبک، آپ کے دل پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی کہ جو بھی اس سے پہلے وحی ہے۔ یہاں پر ساری پرانی وحی کی تصدیق آ گئی، تو سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3، صفحہ نمبر 46، نزل علیک الکتاب بالحق، کہ اے نبی آپ کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلی وحی کی۔ تو پہلی جتنی وحی ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تک سب کی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48، یہاں پر یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ آیت نمبر 46 جو سورۃ المائدہ کی تھی، تو اس کے اندر خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مصدق کہا گیا، تو اس کے بالکل قریب ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 48 میں مصدق کہا گیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصدق کہا گیا نا، تو لفظ وہاں پر بھی پہلے یہی ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، لیکن یہاں پر بات پوری نہیں ہوئی بلکہ من التوراۃ بھی ساتھ کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی آپ کی طرف ہم نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہاں پر من التوراۃ نہیں کہا، من الکتاب کہا، کہ اس سے پہلے جو بھی کوئی کتاب نازل ہوئی ہے تو یہ کتاب اس سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات دونوں کے مصدق ہونے کا فرق بڑا قریب اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک ہی صورت کی دو قریب ترین آیتوں کے اندر، قریب آیتوں کے اندر واضح فرما دیا ہے کہ اگرچہ مصدق وہ بھی ہیں، مصدق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، لیکن وہ مصدق ہیں صرف تورات کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہیں ساری اس سے پہلی کتابوں کے۔ اس سے اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 92، صفحہ نمبر 126، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہے، مصدق الذی بین یدیہ، یہ اس سے پہلی کتابیں جتنی ہیں ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس کے بعد 4 آیتیں ہو چکی، 5ویں آیت مبارکہ سورہ فاطر ہے، 35ویں سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 31، صفحہ نمبر 395 ہے، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اے نبی جو ہم نے آپ کی طرف کتاب وحی کی ہے وہ حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلی ساری وحی کی۔ اس کے بعد سورۃ الاحقاف 46ویں سورہ مبارکہ ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 12، صفحہ نمبر 454، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی آئی ہے، اماما و رحمہ، امامت والی، رحمت والی، وَهَذَا کتاب مصدق، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی۔ تو یہاں پر آگے لما بین یدیہ کا لفظ نہیں ہے، مطلق طور پر تصدیق کرنے والی کہا کہ گویا کہ ہر کتاب سابقہ کی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ اسی سورہ احقاف کے اندر 7ویں آیت مبارکہ، اب اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 30، صفحہ نمبر 456، یہاں پر جنات کا تذکرہ ہو رہا ہے
کہ جنات نے قرآن حکیم سنا اور قرآن حکیم سے سن کر کہنے لگے، کالو کہنے لگے، یا قومنا اے ہماری قوم، انا سمینا کتابن ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ جو کہ نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تو ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہو گئی۔ تو رحمت کائنات سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جو ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر بھی سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 81 جو ہمارے موضوع کا حصہ ہے، تو یہاں پر بھی جو کہا گیا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ جب آئے تمہارے پاس رسول تصدیق کرنے والا اس کی کہ جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ تو تم نے ضرور اس کے اوپر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہاں پر اللہ رب العزت سارے نبیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، اس کے بعد لفظ ہے ثم کا، ثم جاءکم پھر آئے تمہارے پاس رسول، اور ثم جو ہے یہ کچھ تراخی اور تاخیر کی طرف اشارہ کیا کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام ہیں تو نبوت کا سلسلہ اس انداز میں تھا کہ عموماً زیادہ وقفہ درمیان میں کوئی نہیں ہو رہا تھا، ایک نبی کی زندگی میں ہی کئی دفعہ دوسرا نبی تیسرا نبی بھی آ جاتا، اور کئی دفعہ ایک نبی کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ہی دوسرا نبی آ جاتا، تو زیادہ وقفہ نہیں ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جن سے پہلے تقریباً 600 سال کا وقفہ ہوا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 6 صدیوں کا وقفہ ہے۔ تو یہ ثم کا لفظ جو تاخیر کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو یہ چیز بھی ظاہر کر رہا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے، تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کی زندگی میں آنا ہی کوئی نہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے سارے نبیوں سے یہ جو عہد لیا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کو تو پتا تھا کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے زندہ رکھا ہوا ہے، تو ان کی زندگی میں تو آئیں گے، لیکن باقی تو کسی نبی کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں آنا تھا۔ اللہ اللہ، اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بظاہر یہ حکم ہے سارے نبیوں کو کہ تم نے ایمان بھی لانا ہوگا اور تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہوگی، لیکن صرف نبیوں کو نہیں ہے اصل میں، بلکہ نبیوں کی معرفت ان کے امتیوں کو بھی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں آگے لفظ اگلی آیت مبارکہ میں فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ جو کوئی اس کے بعد پھر جائے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو وہ لوگ فاسق ہوں گے۔ اب پیچھے ذکر پچھلی آیت میں ہو رہا ہے سارے نبیوں کا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی تو ہوتے ہیں معصوم، ان سے تو معمولی گناہ بھی نہیں ہو سکتا، تو کیا نبی پھر جائیں گے اور نبی جو ہے وہ فاسق ہوں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو نبی تو فاسق نہیں ہو سکتے، نبی تو اللہ کے عہد سے نہیں پھر سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو اللہ کا عہد ہے تو نبیوں سے لیا گیا، اور ان کو اصل میں یہ بھی ساتھ ذکر کیا گیا، تعلیم دی گئی کہ تم نے اپنی امتوں کو یہ بات پہنچانی ہے کہ کسی کی زندگی میں بھی، امت کے کسی فرد کی زندگی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو امتیوں نے ان کی تصدیق کرنی ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ فاسق ہوں گے۔ تو یہ اگلی آیت مبارکہ سے بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ میثاق جو ہے صرف نبیوں سے نہیں بلکہ نبیوں کی معرفت نبیوں کے امتیوں سے بھی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب اللہ نے میثاق لیا نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، تمہارے پاس آئے یا تمہارے امتیوں کے پاس آئے،
رسول جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی کہ جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اس کے اوپر ضرور ایمان لانا ہوگا، ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے نبیوں سے کہا کہ کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس شرط کے اوپر کیا تم نے میرا عہد قبول کر لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو سارے نبیوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے فرمایا کہ تم بھی گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو سارے نبیوں کو اللہ نے گواہ بنایا، سارے نبیوں کے ساتھ خود بھی اللہ اس بات پر گواہ بنے کہ یہ عہد سارے نبیوں سے لیا گیا ہے کہ کسی کی بھی امتیوں کی طرف کوئی نبی آئے گا تو ہر نبی کے امتی ان کے اوپر لازم ہوگا کہ اس نبی پر ایمان لائیں اور اس نبی کی اطاعت کریں، اس کے اوپر اس کی مدد کریں۔ تو یہ سارے نبیوں سے عہد لیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اہمیت، آپ کی جو ہے وہ تشریف آوری کی اہمیت وہ اس قدر تھی کہ پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک ہر نبی سے اقرار لیا جاتا رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم فضیلت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ ایک نبی کو اللہ رب العزت نے زندہ رکھ لیا تاکہ اس کا ایک عملی نمونہ خاص نبیوں میں بھی بن جائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں گے اور آپ کے دین کے مدد کرنے والے ہوں گے، دین کی نصرت کرنے والے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کا ایک نمونہ بطور مثال بھی اللہ نے بنایا ہے، وہ ہے معراج کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے مثالی اجساد کو وہاں پر جمع کیا گیا اور رحمت کائنات